بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں طارق یعقوب صاحب, چودھری عامر عطا باجوہ صاحب, ساجد حسین طاہر صاحب, پریزیڈنٹ سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ممبرز ایگزیکٹو کمیٹی, فارمر پریزیڈنٹس, ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کو شیلڈز ملی آپ کی احسن کارکردگی کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک ریکگنیشن ہے جو آپ کی کمیونٹی اور ایوان صدر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ریکگنیشن بے انتہا ضروری ہے تاکہ اور لوگ اس چیز کی اور اس طرف آئیں, ایسپائر کریں جو آپ لوگوں نے کی. سرگودھا چیمبر آف کامرس کے ساتھ اب میرا رشتہ پرانا ہو گیا, جو چند سالوں کا رشتہ کہلائے گا. تو پرانا ہو گیا کیونکہ یہاں پر کینو کی ایگزیبیشنز بھی ہوئیں, ایکسپورٹس کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی, اور آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ کیا کیا آپ کے یہاں ویلیوبل سرگودھا میں بنتی ہیں, اور آپ صرف ایکسپورٹ نہیں, دیکھو انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ لوکل کمیونٹی کو بھی سروس کرتے ہیں. یعنی جتنا آپ کینو یا پروڈکٹ کرتے ہوں گے سٹرس فروٹس کا, مجھے اندازہ نہیں, مگر اس جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی پرسنٹیج ہے لوکل کنزمپشن کی. تو لہٰذا کوئی انڈسٹری, یہ تو ہماری اب ضرورت بن گئی ہے کہ ہر چیز یہ اپنا مالی باہر بھیج دو, اپنے آپ کو بھیج دو, اپنے ڈاکٹرز بھیج دو, اپنے انجینئرز بھیج دو, اپنی ساری عقل باہر بھیج دو, اور وہ عقل دنیا خریدنے کے لیے آپ سے ہر وقت تیار ہے. تو ایکسپورٹ از ناٹ دا پرائمری ڈائریکشن, یہ اس وقت کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ساری حکومتیں انکریج بھی کرتی ہیں, مگر یہ صرف آپ کے ریسورسز کا ڈرین بھی ہے اور آپ کے ریسورسز دونوں ہیں. یہاں آپ میں مقررین میں سے کسی نے کہا کہ جی ملک ترقی کرتا ہے قدرتی وسائل کے ساتھ. یقیناً یہ بات درست ہے, مگر اصل میں ملک ترقی کرتا ہے ذہنی وسائل سے. بہت سارے ممالک ہیں قدرتی وسائل بڑے تھے, لوٹے گئے. نائجیریا اتنا تیل تھا مگر اتنا کرپشن تھا جو اس کے برابر ہی تھا. تو اصل میں فیلئر کیا ہوا بعض ممالک کا, وہ یہ ہوا کہ لیڈرشپ اچھی نہیں, اور لیڈرشپ اچھی نہیں تو زیور چوری ہو جائے گا. گھر میں آپ چوکیداری نہیں کریں گے تو چوری ہو جائے گا, اور صرف اسی بات پر بھروسہ کریں کہ جی اب تیل نکل آئے تو ہماری ترقی ہو جائے. جب آپ کے سسٹم کے اندر سوراخ ہیں تو چھنی کے اندر اگر آپ سارے ذخائر جمع کرنے جائیں تو چھنی میں تو سوراخ ہی سوراخ ہیں, جمع ہی نہیں ہوں گے. وہ کسی جن بھوت کو کسی نے لمبے بگایا تو اس نے کہا کہ یہ چھنی لے جاؤ اور اس میں پانی بھر کر لے آؤ, تو وہ جن بھوت بھی ہم بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں ہم کوششیں کرتے رہیں, وسائل پیدا کرتے رہیں, مگر ہمارے یہاں وہ سسٹم صحیح نہیں. جب سسٹم صحیح نہیں تو ایوری تھنگ ول فیل. پچھلے دنوں کوریا کے ایک بڑا تجارتی ڈیلیگیشن آیا, نہیں کوریا کے ایمبیسڈر آئے, تو انہوں نے تعریف کی کہ جی ہماری اکانومی کے اوپر تو پاکستان کا بہت بڑا اثر ہے, اور انہوں نے ڈاکٹر محبوب الحق کا نام لیا جو پاکستان کے اکنامسٹ تھے, اور جی ڈی پی سے ہٹ کر ہیومن پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ کے انڈیکسز بھی انہوں نے بنائے, اور دوسرے ملکوں نے ان کی نصیحت لی اور ہم نے نصیحت نہیں لی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے جب تاجروں سے میں بات کرتا ہوں تو کبھی کبھی اس بات کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں کہ حکومت کا تعاون ہو تو آپ مزید بہتری پیدا کریں گے. یقیناً مطلب تاجر تو پانی کی طرح ہوتا تھا نا, کہ جیسے پانی راستے تلاش کرتی ہے, تاجر نے صدیوں اپنا راستہ خود تلاش کیا. تاجر نے بہاؤ دیکھا, تاجر کو پتہ چلا کہ نمک یہاں ہے, تو یورپ نمک جب گیا تو بڑا اس کا ذکر ہوا جناب. جو لوگ مشرق گھومتے تھے انہوں نے اپنی سوانح حیات وغیرہ میں لکھا کہ نمک جیسی اچھی چیز ہے جو بڑی مزیدار ہے اور ٹیسٹ میں اچھی ہے, وہ وہاں ملتی ہے اور وہاں ملتی ہے. سلک یہاں سے گیا, بہت ساری چیزیں گئیں. تو تاجر اپنا راستہ خود بھی تلاش کرتا تھا. یہ یقیناً میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ حکومت وہ راستوں کا تعین کرے جس پر آپ چلیں, اس سے میں انکاری نہیں ہوں, مگر اگر وہ راستے نہیں ہیں تو پاکستان کا تاجر خود بھی راستے تیار کرتا ہے. جب انڈیا یونائٹڈ تھا تو ہندو بنیے کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کہیں بھی چلا جائے وہ اپنے راستے بناتا ہے. اور یہ ٹینڈنسی کینیا
یوگانڈا، اور اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پر بھی انڈو پاکستان کے بہت سارے تاجر وہاں گئے، اپنے راستے بنائے، نیا دھندا شروع کیا. تو لہٰذا میں آپ کی انوویٹو جو ذہن ہے اس کو پھر بھی پش کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے بالکل ہٹ کر ایک جگہ کا آپ کو ایک گروپ کی مثال دوں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر لوگوں نے پرائم منسٹر جو سابقہ پرائم منسٹر تھے ابھی ایک مہینہ پہلے، انہوں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ ہمارا سافٹ ویئر جو فری لانسرز ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور جو اس سے 2 منسٹر پہلے پرائم منسٹر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ چوتھے نمبر پر یا 5ویں نمبر پر ہیں. اچھا، اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں نے سافٹ ویئر فری لانسرز کو یہ کہا یہ آپ نے حکومت کے باوجود کیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے، اور اس کو آپ سمجھ لیجئے. آپ جانتے ہیں میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں باتوں کی، کوئی بات اس پوڈیم سے ایسی نہیں ہوگی جو بالکل نہیں ہو. صرف میں پرائرٹیز بتا رہا ہوں اپنے ذہن کی اور آپ تک پہنچا رہا ہوں. کیوں فری لانسرز کیسے؟ انہوں نے کہیں سیکھ لیا، کوئی ڈگری نہیں حاصل کی، لوگوں سے سیکھا کہ ویب سائٹ پہ جا کر یہ کر لو پیسے مل جائیں گے، یہ کر لو فری لانسنگ کر لو، کچھ ویب پیج بنا دو. ہے مارکیٹ باہر ہے، پاکستان کی مارکیٹ اتنی وسیع نہیں ہے، مگر انٹرنیٹ پر مال چلا گیا. کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو انٹرنیٹ ایسا ذریعہ ہے جس میں چلی بھی جاتی. اس کا جو کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سافٹ ویئر انڈسٹری کی 3 بلین کے قریب ہے، مگر میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر پیسے آتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان پیسے لاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ دنیا کی آپ کا انتظار بھی کر رہی ہے، یہاں کی مارکیٹ بھی انتظار کر رہی ہے، دنیا کی مارکیٹ انتظار کر رہی ہے. تو کیا آپ کی پہنچ نہیں؟ مطلب دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت، سرگودا چیمبر آف کامرس، آپ تاجروں نے بڑی محنت کی ہے، حق حلال کی روزی کمائی ہے. اس کے بعد میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں نا آپ اپنی پروڈکٹس میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن کروں آپ کے آئیڈیاز کے اندر کہ مارکیٹ دنیا میں ہے، اور مارکیٹ اگر دنیا میں ہے تو ڈسپائٹ ٹیکسز، ڈسپائٹ ایوری تھنگ آپ کو مارکیٹ تلاش کرنی پڑے گی کہاں یہ مال بکے. پھر آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ کینو نمک کیا آپ نے مارکیٹنگ نہیں کی ہے؟ نمک کی پڑوسی ملک نے مارکیٹنگ کی ہے دنیا میں. آپ کا نمک وہ بنا کر بیچتے رہے، معلوم ہے نا آپ کو. وائی ونٹ یو دیر؟ باسمتی کے اوپر انہوں نے کلیم کر لیا کہ یہ ان کی پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر جو کیا جنیرک کلاسیفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈ مارکنگ کہ یہ پڑوسی ملک کی پروڈکٹ ہے. پاکستان کو لڑنا پڑا، وہ مارکیٹنگ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو نمک کی انہوں نے مارکیٹ بنا لی. اب آپ کم سے کم اس کو ٹیک بیک تو کریں. سب سے زیادہ نمک کی مائن سب سے بڑی آپ کے یہاں ہیں. اسی طرح سے آپ نے یہ سنا ہوگا، خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بیگز کی بڑی شوقین ہوتی ہیں. اچھا، وہ بیگ لاکھوں میں بکتے ہیں، میں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں سن کر ان کی قیمتیں. اچھا، اور اگر اس بیگ کی اصل ویلیو دیکھیں تو ہزاروں میں ہوگی، مگر لاکھوں میں بکتے، کروڑوں میں بکتے. ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ برانڈ ویلیو بنا دی جاتی ہے، ویلیو ایڈیشن کر دی گئی، ڈیزائنر لیبل آ گیا. تو جگہ سرگودا کی جویلری کے میں نے ایوارڈ دیا ابھی، تو جویلری از اے مینر آف برانڈ ڈیولپمنٹ. آپ سونے کی گٹھلیوں سے سونار کی محنت کے ساتھ آپ ڈیزائن بناتے ہیں اور آپ بیچتے ہیں. ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، کچھ سونار کو دیتے ہیں، کچھ آپ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر دنیا کے اندر یہ 50 گنا، 100 گنا، 1000 گنا زیادہ ویلیو سے بکتی ہے اگر آپ ڈیزائنر جویلری بنانے کے قابل ہو جائیں. تو لہٰذا یہ کولیبریشنز کی آپ کو ضرورت ہے. ویلیو ایڈیشن انہی چیزوں کا نام ہے. ویلیو ایڈیشن صرف عقل سے انوکھی چیزوں کا نام ہے. ایک اور ویلیو ایڈیشن میرے ذہن میں، آپ کے ساتھ بیٹھا تقریر سن رہا تھا تو ایک اور ویلیو ایڈیشن میرے ذہن میں آئی کہ اس وقت جس چیز کا فیشن چل رہا ہو نا، اس ٹرین پر اگر آدمی سوار ہو تو اس کو پکڑ سکتا ہے. اس وقت آرگینک فوڈز کا ایک فیشن ہے اور بڑھے گا. دنیا کے اندر جو انوائرمنٹل چینج آ رہی ہے ایکالوجی کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے،
اس میں آرگینک فوڈز, آرگینکلی گرون پروڈکٹس از اے ویلیو ایڈیشن, جسٹ ٹھپا, بٹ جینوئن ٹھپا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ٹھپا لگائیں, مگر یو شوڈ بی ایبل ٹو پٹ دیٹ. پھر اپنا پروڈکشن, اگر ایگریکلچر ہے, میں نے نمک کی اور اس کی تو آپ سے بات کر لی, ہینڈی کرافٹس از دا سیم تھنگ. اس وقت مشینڈ ہینڈی کرافٹس, مشین گڈز, مشین ڈیکوریشنز وغیرہ کے علاوہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے جس کے اندر گلاس, جس کے اندر اور چیزیں جو ڈسپلے کے اعتبار سے ڈرائنگ رومز وغیرہ رکھی جاتی ہیں. تو ہاتھ کا کمال ہے, ہاتھ کی بنی ہوئی ہے, اس کی دنیا میں بڑی قدر ہوگی. یو شوڈ بی ایبل ٹو مارکیٹ اٹ بیٹر. مگر میں ایک اور چیز کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ایگریکلچر پروڈکٹس کے اندر ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, اور بہت ٹیکنالوجیکلی بڑی مثال نہیں ہے کہ جی بہت ٹیکنالوجی بہت اس کی مہنگی ہے, بہت بڑی ہے, لہذا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو نیدرلینڈس کی. نیدرلینڈس پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک ہے, 19 گنا چھوٹا ہے. پانی اس کے پاس پاکستان سے کم ہے, اور وہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈز. اچھا, یہ تو بہت بڑا کنٹرڈکشن بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے بڑا ایکسپورٹر امریکہ ہے, وہ نیدرلینڈ سے کم 40 گنا بڑا ہوگا, 40 گنا بڑا ہوگا. اینڈ نیدرلینڈز از دا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ. اور کوئی ایسی پیٹنٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے. انہوں نے ورٹیکل فارمنگ بھی کر لی, انہوں نے ہائیڈروپونک فارمنگ بھی کر لی, انہوں نے انہی پودوں کے اعتبار سے سیو کیا کہ اس کے اندر پانی ویسٹ نہ ہو, سیو کیا کہ اس کے اندر کیمیکل ویسٹ نہ ہو, سیو کیا کہ اس کو صحیح طرح سے کاٹ لیا جائے, جلدی کاٹ لیا جائے, سیو کیا اس بات کو کہ کولڈ چین اسٹیبلشڈ رہے. پھولوں کا جانتے ہیں آپ نا, آپ کے یہاں تو پھول شاید ایز اے پروڈکٹ فارمنگ نہیں ہوتی, بٹ پھول ساری دنیا سے, ایون فرام انڈیا, فرام افریقہ, فرام ساؤتھ افریقہ, سب ایمسٹرڈیم جاتے ہیں اور وہاں سے ری ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں دنیا بھر کو. کولڈ چین ایوری تھنگ اسٹیبلش, اور 50 گنا 100 گنا قیمت پہ جاتے ہیں کمپیئر ٹو دا فارمر. تو دنیا تیار ہے آپ سے مال خریدنے کے لیے. کوئی ایسا سائنٹیفک مال نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ کوئی ایروپلین بنا کر بیچ دیں, میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, تو لہذا ہوتا کیا ہے پھر؟ آپ کو ان لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ انویسٹ کریں آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں. سب سے پہلا انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں گھر بنانے میں. جتنا بڑا کاروباری, یہاں سب بیٹھے ہوئے, کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا, جتنا بڑا کاروباری اتنا بڑا وہ گھر بناتا ہے, کروڑوں کا انویسٹمنٹ اپنے گھر میں کرتا ہے. یہ تو بہت ضروری ہے نا بھائی, معاشرے میں کیسے جئیں گے پتہ نہ چلے کہ یار یہ عالی شان گھر کس کا ہے, جناب یہ فلانے کا ہے. تو اپنی انڈسٹری میں انویسٹ کر لو. دیکھو, میں صرف ان چیزوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت اس قابل اس وقت نہیں ہے کہ میجر فائنینسنگ کرے. اور پھر آپ سے ایک شکایت بھی کر رہا ہوں, کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں, شکایت بھی کر رہا ہوں. یہ خواتین کے حوالے سے پھر شکایت بھی آئے گی. خواتین کے حوالے سے ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے خواتین کو ریکگنائز کیا اور ایوارڈز دیے. اسٹارٹنگ فرام دیر, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ریسورس ہے جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہے, اور اسلامی بنیادوں پر نہیں کیا, کیونکہ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن, اسلامی بنیادوں پر نہیں کیا, مگر یہ کہ کلچرل اعتبار سے, اور ہراسمنٹ, کہیں ہراسمنٹ ماں باپ سمجھتے ہیں, کہیں کلچر. اپنی انڈسٹری میں اپنے خاندان کی خواتین کو آپ امپلائی کریں. بیٹوں کو تو کر لیتے ہیں نا, داماد کو کر لیتے ہیں, ہے نا, تو لڑکیوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ سب سے سیف پلیس ان کی آپ کی اپنی انڈسٹری ہے, اینڈ سب سے سیف ہے. آپ کے پروٹیکٹیو ماحول کے اندر آپ نرچر کریں گے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں نا, تو کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں کہ یار اگلے سال میں نے 10% بڑھانا ہے, انفلیشن ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ ساری آپ کی پلاننگ میں ہے, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 سال کی پلاننگ میں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ میں یہاں باہر رجسٹر لے کر بیٹھتا اور آپ میں سے ہر ایک سے پوچھتا کہ تمہارے یہاں کتنے امپلائیز ہیں, اور اگلے سال جب تم آؤ گے تو کتنے فیصد خواتین کو بڑھا کر آؤ گے. پریکٹیکل بات تو یہی ہے نا.
سیالکوٹ کی میں واقف، میں آپ کو سناتا ہوں 2 واقعات نا، آپ کو انسپائر کروں نا، کیونکہ یہی اسی طرح سے ملک ترقی کرے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹیکس دیتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتا اس کا بھی بوجھ آپ اٹھائے پھر رہے ہے نا، اور اس کی تکلیف ہے آپ کو. آپ ایلیٹ ہیں، پڑھے لکھے، جو 2.70 کروڑ بچے ان پڑھ ہیں، اور جو ان پڑھ ہمارے ویج ارنرز ہیں، ان کا بھی بوجھ آپ ہی اٹھا رہے ہیں نا. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں، آپ اپنا بوجھ اٹھائیں، گریٹ ہیو بیٹر پروفٹس. مگر کمال ہے، اس طرف سے ہماری آنکھیں مچی ہوئی ہیں، 2.70 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. خیر، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے 2 آپ کو واقعات بتاؤں. میں سیالکوٹ کے بزنس سے واقف ہوں جنہوں نے 100% خواتین امپلائی کر لی ہیں بعض جگہوں پر. 100% انشور کیا کہ ہراسمنٹ نہیں ہوگا. گھر سے لے جاتے ہیں، گھر واپس اتارتے ہیں، اینڈ دے آر بیٹر ورکرز، مور لوئل ورکرز. لک ایٹ دیٹ پاسبلٹی. ٹھیک ہے. اور یہ سرگودا تو شہر ہے بھائی. میں باغ گیا، آزاد کشمیر، وہ بھی شہر ہے، مگر باغ گیا. باغ میں ایک انڈسٹری تھی which was working for medical businesses throughout the world. اس کے ایک فلور 7 منزلہ عمارت، باغ میں 7 منزلہ عمارت، ایک فلور پر گیا تو کوئی 500 خواتین، صرف خواتین کام کر رہی ہیں باغ میں. صبح کے وقت وہ صرف خواتین کام کرتی ہیں، 1500 کے قریب، ایک فلور پر 500 تھی، اپروکسیمیٹ فگر بتا رہا ہوں، ممکن ہے یاد. دوپہر کو اور شام تک مرد اور خواتین ہیں، اور رات کو صرف مرد ہیں. 24 گھنٹے کام ہوتا ہے وہاں پر. اب ان کو باغ میں خواتین نہیں ملتی، بٹ دے آر کمیٹڈ، تو برابر سے بسنگ ہوتی ہے خواتین کی وہاں آنے کے لیے. تو میں صرف آپ کو انسپائر کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کہتے رہے، ہم نے عمل نہیں کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے عمل نہیں کیا. وراثت میں بھی نہیں دیتے، ہم بڑی مشکل سے کھینچنا پڑتا ہے. یہ خواتین کو آپ سب مجبور کرتے ہیں کہ وہ محبت میں آپ کو اپنی جائیداد وقف کر دیں. بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ بھائی وقف کر رہے ہوں جائیداد اپنی بہنوں کو، ہیں یہ بھی کم نظر آتا ہے. تو لہٰذا دیکھو، یہ کلچرل رکاوٹیں ہیں آپ کے ذہنوں میں. تو میں تو آپ کی بچیوں سے بات شروع کر رہا ہوں تاکہ دوسرے گھر کی بات ہی نہ ہو. اپنی بچیوں کو اپنے کاروبار میں امپلائی کریں اور اس کا ان پٹ بڑھاتے چلے جائیں. تو اگلے سال کم سے کم جو لوگ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یقیناً سبھی متفق ہوں گے، اور جو آپ کو انسپائر کر رہی ہوں قائد اعظم کی بات سے، پلیز ٹرائی دس ایکسپیریمنٹ کہ اپنے گولز کے اندر، اپنی انڈسٹری کے اندر انکریز دی امپلائمنٹ آف وومن. اور ایک اور چیز کا، میری بیوی سامنے بیٹھی ہیں، وہ خفا ہو جائیں گی میں ذکر نہ کروں، کہ قانوناً 4% ڈسیبلڈ لوگوں کو آپ کو امپلائی کرنا ہے قانوناً. اچھا، قانون کی گرفت اگر بڑھا دیں گے تو آپ جانتے ہیں قانون کی گرفت کیسے پھر کام کرتی ہے. پھر جہاں 10% بھی ہوں گے ان سے بھی رشوت لے لیں گے وہ. تو قانوناً 4% ہے پنجاب میں ہے، لہٰذا اس کے اوپر آپ توجہ دیں. اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں امپلائی کر رہے تو اس کا ٹیکس دیں. دا پے یو وڈ ہیو گیون ٹو اے پرسن ود ڈسیبلٹی، اتنی پے گورنمنٹ کو ٹیکس دیں. اچھا، یہ کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں نے ایک تقریر کی تھی پچھلے دنوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے پہلے اور 2 کام کیے نبوت سے پہلے، اور 2 کام، وہی 2 کام نبوت کے بعد کیے. ریاست صرف اس لیے وجود میں آئی کہ بھائی اب اتنے لوگ وہی کام کر رہے ہیں تو ریاست اس کو آرگنائز کرا دے. وہ کام کیا تھا؟ ایک تو ہمیشہ انصاف دیا انہوں نے، ہمیشہ. وہ بستی، وہ دنیا، وہ ملک جہاں انصاف نہ ملے نا تو پھر اللہ کی برکتیں کھنچ جائیں گی. ممکن ہے آپ کی طرف سے بھی اللہ کی برکتیں کھنچے ہو، کیونکہ قوم جواب دے نا. دوسرا انہوں نے کام کیا کہ جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کو اٹھایا، سب سے پہلے خواتین کو. کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ دفنائی جاتی نہیں. یاد ہے آپ کو؟ تاریخ تو پڑھی ہے نا آپ نے یہ اسلام کی. اس کو اٹھایا، اور یہی کام وہ بعد میں کرتے رہے، اور یہی انسپائر کیا خلفائے راشدین، یہی کام کرتے رہے. ریاست اور قانون یہ سب اہمیت رکھتی تھی ان کی پریکٹسز سے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھانا، برکت آئے گی. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم زکوٰۃ جو دیتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ برکت ڈالتا ہے میرے کاروبار میں،
اور جب سے میں نے زکوٰۃ پوری دینی شروع کی تو اللہ نے یہ برکت دی. پھر جو لوگ سود چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سود چھوڑا ہے تو اللہ نے میرے کاروبار میں یہ برکت ڈالی. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پسے ہوئے طبقے کو اٹھائیں تو اللہ برکت ڈالے گا. دس از ناٹ سم تھنگ یو آر ڈوئنگ این احسان آن وومن. یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ احسان کر رہے ہیں وہ کسی پرسن وتھ ڈسیبلٹی پر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر میرے نبی کے لیے کہ تم نے اس آدمی کو اگنور کیا جو نابینا تھا ایٹ دا کاسٹ آف این ایلیٹ پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. ممکن ہے اس کو تمہیں کوئی ایسی بات بتاتا جو تمہارے لیے اچھی ہوتی. تو اللہ تو قرآن کے اندر میرے نبی کو ہدایت کرتا ہے. آپ کے لیے تو یہ پکی لکیر ہونی چاہیے زندگی کی کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز معاشرے کی ذمہ داری ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کتنے پاکستان میں 10% آف دا پاپولیشن از کنسیڈرڈ پرسن ود ڈسیبلٹیز. تو دوسری بات ہو گئی آپ کے ساتھ. اور پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس سارا علم ہے کہ کتنا آج اسٹاک مارکیٹ کہاں چلی گئی، آج ڈالر کہاں چلا گیا ہے نا. سب جانتے ہیں نا ڈالر کدھر گیا آج ہے، اسٹاک مارکیٹ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یار اس بات کی بھی فکر کرو کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو لونز دے. اور آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بیوی یہاں بیٹھی ہے، ہم پچھلے 3 سال سے اس بات کے گواہ ہیں کہ حکومت نے خواتین کے لیے لونز مختص کیے. اسٹیٹ بینک کا گورنر مجھ سے کہتا رہا کہ 5% خواتین بھی نہیں آئی. اچھا ذمہ داری کس کی تھی؟ خواتین کی نہیں تھی، آپ لوگوں کی تھی جو ہر چیز پر پلس پر ہاتھ رکھتے ہیں، کاروباری پلس پر ہاتھ رکھتے ہیں نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت لونز دے، وہ لونز 2% پر تھے. کیا ہوا؟ آپ کو علم تھا؟ یہاں کہہ کر بھی ہم تھک گئے. بینکوں نے یہ کہا کہ بھائی فیزیبلٹی رپورٹ بھی مت دیں، آئیں صرف کہیں کہ ہمیں لون چاہیے، ہم ایک فیشن ہاؤس بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آئے ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے وہ فیزیبلٹی بنائیں گے. تو میرے بھائی ہم سب سوتے رہ گئے کیا؟ تو جب بینک نے دروازہ کھولا، حکومت نے دروازہ نہ کھولا، وی ور سلیپنگ، جب وہ دروازے بند ہو گئے تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا خواتین کو کچھ پیسے دیں، آپ لونز دیں. تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ خواتین کو انوالو کیا اور لون لیا. تو دیٹ از آلسو گڈ کہ خواتین کم سے کم کاروبار میں شراکت ہوئی اور ان کے ساتھ کام چلا. تو میں آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو موٹیویٹ کروں، صرف اس معنی کر کے کہ ترقی کے لیے رکاوٹیں جتنی بھی ہوں، تجارت پانی کی طرح ہوتا ہے، راستہ بند ہوگا پھر بھی پانی آئے گا، پھر بھی پانی نکلے گا. تجارت بین ہوگی، لوگ سمگل کرتے ہیں. آپ واقف ہیں نا پاکستان کی اکانومی میں لوگ کہتے ہیں کہ 50% سمگل ہوتا ہے. آپ تجارت کی آسانیاں تلاش کرتے ہیں، یہاں 50% سمگلنگ بھی ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی تاجر اپنے راستے تلاش کیے ہوئے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمگلنگ کریں، خدا نہ خواستہ، کہہ رہا ہوں سمگلنگ ایول ہے، سمگلنگ سے دور ہیں. مگر یہ کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گڈز بنائیں گے، ویلیو ایڈیشن کریں گے، دنیا میں بکیں گی، کوئی وجہ نہیں کہ نہیں بکیں. اور حکومت کا انتظار مت کیجیے، چھوڑ دیجیے، اب اس فریم ورک سے نکل جائیے. خود کرنا ہے ہم نے سارا کام. انشاءاللہ یہ معیشت ہماری بہتر ہوگی، حکومت ذمہ داریاں یہ اٹھا لے گی، مگر خود کام کرنا ہے، ڈپرائیوڈ کلاسز کو اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ ترقی کے راستے آپ کے لیے رکیں گے نہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.